بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر خان. آج آپ ایک ایسا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی شخصیت کی وجہ سے, اپنے جذبے کی وجہ سے اور اپنی ہمت کی وجہ سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ اپنے علاقے کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے. ویسے تو میں انہیں جنوبی پنجاب کا سپوت کہوں گا کیونکہ انہوں نے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا انفلوئنسر کے طور پہ بھی سامنے آئے, ملینز میں فالوورز لیے. اور یہ جنوبی پنجاب کے جو سپوت ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے, ڈاکٹر عفان کیسر ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت ویلکم, بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو طاہر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, جیسے کہ یہ ایک وہ پوڈ کاسٹ ہے جس میں جاننا چاہوں گا وہ ورڈز, وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو آج تک آپ نے نہیں بتائے. اس میں سب سے پہلے یہ چلتے ہیں, جب آپ میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ ساتھ اتنی لمبی اسٹرگل, جو خاص طور پہ میں نے 2011 سے آپ کو دیکھا جب آپ نے غالباً آئلٹس پاس کیا اور آپ جنوبی پنجاب کے اندر ایک بڑا نام بن گئے صرف آئلٹس ٹاپ کرنے میں. اس وقت بھی میرے خیال ہے آپ نے ریکارڈ قائم کیا تھا وہ. ہاں اس ٹائم میرے بینڈز بہت اچھے تھے. ہاں بہت اچھے بینڈز تھے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ سفر میڈیکل کا آج کی ڈیٹ تک 2025 تک کس طرح جرنی رہا؟ والد والدہ بھی آپ کے ڈاکٹر تھے, انہی سے انسپائر ہو کے ڈاکٹر بنے؟ نہیں, انسپریشن تو ایز سچ میں دھکے سے آیا میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ, کیونکہ میری اماں کا بہت فورس تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں سچی بات ہے کہ میں انجینئرنگ کی طرف میرا تھوڑا رجحان تھا, لیکن پھر میڈیکل میں چیزیں سمجھ زیادہ آنے لگ گئیں, اسپیشلی جب ایف ایس سی کی. تو جب اس طرح کی چیزیں اسٹریم لائن ہونے لگیں اور پھر پیرنٹس دونوں پروفیسر تھے, تو انہوں نے تھوڑا سا, اماں اسپیشلی بہت زیادہ تھیں اس بات پہ کہ کرنی ہے تو میڈیکل ہی کرنی ہے, نہیں تو نہیں کچھ کرنا. تو پھر لیکن میں نونہال رسالوں میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ میڈیکل سے پہلے میڈیا میں تھا. میں نونہال رسالوں میں لکھ رہا تھا, میں اخباروں میں لکھ رہا تھا. تو وہ جرنی میری اس سے پہلے ہی چل رہی تھی, تو وہ بس فورس کر کے مجھے پھر غالباً 2005 یا 2006 میں سر اے ڈی کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے بائک پہ, تب یہ سوچ لیا تھا کہ اب یہاں سے میرا سفر شروع ہو گیا. اللہ داد صاحب جو تھے نا, وہ اینٹری ٹیسٹ کی تیاری کراتے تھے. تو اینٹری ٹیسٹ جو تھا وہ پہلی دفعہ تو نہیں کلیئر ہوا تھا, دوسری دفعہ کلیئر ہوا تھا اینٹری ٹیسٹ. تو اس کے بعد قائد اعظم پہلی دفعہ کلیئر ہو گیا تھا, لیکن جو میرٹ لسٹ تھی نا, اس میں جیسے پرائیویٹس کا الگ ہوتا تھا اور اس ٹائم اینٹری ٹیسٹ کٹھا نہیں تھا, پرائیویٹ کا الگ ہوتا تھا اور سرکاری الگ ہوتا تھا. تو سرکاری میں میرا میرٹ بنا تھا 2300 کچھ, تو 2300 پہ نہیں 1900 پہ سیٹیں کلوز ہو گئی تھیں جو سرکاری تھی. تو جو پرائیویٹ تھا ادھر میرے ایڈمیشن ساروں میں ہی ہو گئے تھے. تو جو نیا میڈیکل کالج کھلا تھا CMH لاہور میں, تو میں اس میں ایڈمیشن لینے لگا تھا. تو پھر میرا دوسری دفعہ جب میرٹ بنا تو میرا آیا 1300 کچھ, میں نمبر یاد ہے. تو وہ پھر میرا قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں اپنی کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کا حصہ بننا, جیسے نشتر کا حصہ بننا, آپ بنے بھی, چھوڑ بھی دیا؟ نہیں, سرکاری نوکری تو کبھی کرنی نہیں تھی نا. بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کریں. نشتر بہت اچھا کام کر رہا ہے, اس نے زندگی میرے اماں ابا وہاں سے پڑھے. تو نشتر جو ہے اٹس لائک اے مدر انسٹیٹیوٹ ٹو مائی پیرنٹس اینڈ انڈائریکٹلی میرا بھی. تو میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن سرکاری جاب کرنا کبھی بھی میرا ایم نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے سرکاری جاب نہیں کر سکتے نا. کچھ لوگوں کی نئی نیچر ہوتی کہ وہ بہت زیادہ آنسریبل ہوں یا وہ بند جائیں یا سرکار کے اس طرح نوکر بنے, اور بیوروکریسی جو ہے وہ شروع سے مجھے ہانٹ کرتی آئی ہے, تو میں نہیں لائک کرتا. ڈاکٹر صاحب پہلے میدا جگر کے اسپیشلسٹ بنے, پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف گئے, 3 سال پھر فیلوشپ وہاں فیلوشپ رہی اور بے تحاشا عہدوں پہ چلتے رہے. چیزیں کی کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مجبور کیا کہ اب یہاں سے اس طرف جانا ہے؟ دیکھیں 2015 میں جب ابو کا ٹرانسپلانٹ ہوا, میں بڑی دفعہ یہ بات, وہ میری زندگی کا بہت ایموشنل مومنٹ تھا. وہ میرا ڈسیسو مومنٹ تھا کہ میں نے ہیپاٹالوجی یعنی لیور کی فیلڈ میں اسپیشلائز کرنا ہے. اور کیونکہ یہ اس وقت ہوا تھا جب میں آلریڈی انٹو میڈیسن تھا, میں سرجری میں نہیں تھا. میں نے پارٹ 1 میڈیسن اینڈ الائڈ میں دیا ہوا تھا FCPS کا, اور میری ٹریننگ جاری تھی. تو میں پھر سرجن نہیں بن سکتا تھا, میں نے جو کرنا تھا فزیشین کی فیلڈ میں ہی کرنا تھا.
تو پھر میں نے میڈیسن میں اپنی ٹریننگ کی, پھر جی آئی لیور میں کی اسپیشلائزیشن, ساری اسلام آباد سے کی, شفا انٹرنیشنل سے, اور پھر ہولی فیملی سے. پھر میں گمبٹ چلا گیا. گمبٹ میں پھر میرے 2.5-3 سال جو لیور ٹرانسپلانٹ میں گزرے, جو ملک کا سب سے بڑا لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ تھا, ہے, رہے گا جو پبلک سیکٹر میں. اب پھر ظاہر لاہور کا یونٹ بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, PKLI. تو پھر گمبٹ سے جو تھا چیزیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوئیں. پھر مجھے ظاہر ہے پھر اس دوران میری ملاقات ساتھ سے ہوئی جب میں واپس آنا چاہ رہا تھا. اب 2 آپشنس تھی میرے پاس. یہ اللہ نے کام لینا تھا. کراچی میں ایک ادارہ ہے سیگ, تو وہ بن رہا تھا, سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس جی آئی اینڈوسکوپی. پروفیسر ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کا میرے استاد ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, مطلب بہت سارے مشورے میں ان سے کرتا ہوں. پھر تو یا میں کراچی چلا جاتا یا میں ملتان آ جاتا. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ یونٹ جو انڈر کنسٹرکشن تھا وہ 6 مہینے سال لیٹ ہو گیا. میں نے ملتان آ کے پریکٹس شروع کی تو یہاں بوم کوئی لمٹ ہی نہیں رہی. پھر میں سر سعد نے جب یونٹ سٹارٹ کر لیا سرکاری, تو میں سر کے پاس ملنے گیا. میں نے کہا سر اب یہ سینیریو ہے. سر نے کہا تمہیں جگر کی نالیوں میں اسٹنٹ تمہیں آتے ہیں, ERCPیاں تمہیں آتی ہیں, اب اپنے خطے کی خدمت کرو. اس دوران میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا شاہدہ اسلام میں, آج بھی وہی ہوں, اور ہیڈ کر رہا تھا ڈپارٹمنٹ کو. تو سر نے مجھے کہا کہ تمہیں جب ERCP لیور ٹرانسپلانٹ یہ سب آتا ہے تو کیا رہ گیا سیکھنا. میں نے کہا انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ میں تھوڑا سا ایک اور تھا انٹرسٹ ہے. کہ تم آتے رہو, تمہارا یونٹ ہے, تمہیں کوئی وہ نہیں ہے تم نے جتنا, لیکن تم پرماننٹ نہ ہو. یہ بینگ آپ کا فالوور, بینگ اے فرینڈ اور بینگ اے میڈیا پرسن, میں نے آپ کے اس جرنی کو جب دیکھا, کلوزلی دیکھا ہے, بڑا آبزرو کیا ہے آپ کی اس فاسٹ پیس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی محنت کوئی اکا دکا لوگ ہی کر سکتے ہیں. کہاں سے لاتے ہیں جذبہ؟ ایکچولی نا اب تو مجھے شاید یہ لگتا ہے اب جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگے نا, عمر میری بھی خیر 37 سال ہے, لیکن جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگے ہیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں. انرجی اور یہ چیزیں تھوڑی سی اب کرتی ہیں ڈرین. تو انرجی تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, وہ تو کام کرتے رہنے سے بڑھتی ہے. میرے پاس لیور کینسر کے ایسے مریض جلدی مر جاتے ہیں جو منجی پہ ڈل جاتے ہیں, اور وہ چلتے رہتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں. تو موٹیویشن تو بھائی آتی ہے کام کرنے سے. تو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں کام کرنے کو وہ لوگ پیس اپ رہتے ہیں. جو لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں ان اینی کیس, اور دیر از نیور اینڈ, جب تک زندگی اور سانس ہے نا دوسرا سرا نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی خطے میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا, اپنا اتنا بڑا لیور ٹاور بنا لیا, ہاسپٹل بنا لیا, اتنی پریکٹس, سیٹل ہو گئے. تو اعجاز صاحب ہیں گائنی کے, وہ بڑے حیران کن میرے جو جاتے ہیں ان کے پاس, ان سے کویسچن کرتے ہیں سٹی ہاسپٹل کے مالک کہ عفان لاہور کیوں جا رہے ہیں. تو وہ جب اس کو جواب دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. لاہور شفٹ ہو رہے ہیں یا پارٹ بنا رہے ہیں؟ لیور ٹاور لاہور بن رہا ہے, تو میری فیملی موو ہو چکی ہے لاہور, لیکن لیور ٹاور ملتان زندہ رہے گا اور میں ہی ہوں گا یہاں. تو میں ڈیز ڈیوائڈ کروں گا ویک میں کچھ دن. اور سب سے پہلے ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ نے ایفرٹ جنوبی پنجاب کے لیے کی ہیں, اور اس کے اندر یہ جو آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی. شاہدہ اسلام لودھرا جیسے نواحی علاقے میں جہاں پہ لوگ, یہ آدھے لوگوں کو لودھرا کا نام بھی نہیں پتا, اپر پنجاب اور پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو لودھرا کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے, وہاں پر آپ نے اتنا بڑا یہ کام کر دیا. یہ حکومتی حلقوں کو نظر نہیں آئی یہ چیزیں, یا ہمارے جو اقتدار, جو صاحب اقتدار کے لوگ ہیں انہیں نہیں نظر آ رہا کہ ایک شخص کیا ایفرٹ کر رہا ہے, اس کو ایٹ لیسٹ اس چیز کی پریولیج تو ملنی چاہیے. دیکھیں 2020 میں سعد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اردو پوائنٹ نیٹ ورک پہ. ایکچولی جو کہانی ہے نا یہ بیسیکلی اس میں 3 مرکزی کردار ہیں. میں, سعد اسلام جو بابو سر ثانیہ میں انہوں نے اپنے بھائی کو کھویا, فہد اور یہ ساری فیملی, اور تیسرے وہاب ڈوگر صاحب. میرا خواب تھا کہ جنوبی پنجاب میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو, دیٹ واز مائی الٹیمیٹ ڈیزائر. تو جب ادھر آ گیا خطے میں, تو میں شاہدہ میں ہم نے انڈوسکوپی یونٹ ڈیولپ کیا. پہلی لودھرا میں جگر کی نالیوں میں اسٹنٹ ڈالنے والا پہلا پروسیجر خطے میں ہم نے کیا, جنوب میں لودھرا اور بہاولپور. تو اس کے بعد ٹرانسپلانٹ تھیٹرز بنے. تو جب یہ تھیٹرز یہ بن رہے تھے کارڈک سرجری کے تھیٹرز, تو وہاں بڑے زبردست یہ کارڈک سرجری کے تھیٹرز بنا رہے تھے. تو ڈوگر صاحب تھے کروڑ پکا سے, تو میں ڈوگر صاحب جب گمبٹ میں تھے میں نے ان سے ایک دفعہ ساتھ بھی وہاں آیا, میں نے ان سے فہد بھائی بھی آئے جو اب نہیں ہیں اس دنیا میں, بیچارے شہید ہو چکے ہیں. تو ان بالکل آمین. تو وہ جب آئے تو ڈوگر صاحب کو میں نے جب ساتھ سے ملوایا تو وہاں انیشیٹو تو ہو چکا تھا, تو وہاں میں ڈوگر صاحب سے بات کر چکا تھا, ساتھ بھی کنونس تھا.
اور ڈوگر صاحب کی والدہ جو اب اس دنیا پہ نہیں ہے، مطلب انہوں نے بھی ڈوگر صاحب کو کہ ادھر کرنا ہے لودھرا میں ٹرانسپلانٹ. تو وہ جو ساروں کے کمبائنڈ موٹیوز تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا نام بھی سعد کی مسز جو ثانیہ میں چلی گئی، مشل آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے یہ، یعنی جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ سعد کی مسز کے نام پہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا. جی. تو وہاں سے پھر یہ انیشیٹو. آپ جو سوال بڑا قیمتی ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور لیکن فنڈڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور یہ بعد میں سی ایم انیشیٹو کا حصہ بن جائے گا. ساؤتھ کو ایک مار ہے اور وہ بڑی بری مار ہے. وی ڈو ناٹ اون آور پیپل. اگر یہی سب ایفرٹس میں برملا کہہ رہا ہوں، اف آئی ہیو ڈن اٹ ان لاہور. اچھا اگر میرے سے کوئی کوتاہی ہو جائے نا، کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی بھی دیکھیں 100 آپ کو بھی پتہ بھی، آپ اپنا ایک پرسنل واقعہ بھی سنا رہے تھے، تو کسی بھی ڈاکٹر سے کبھی بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، مس ایپ ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو جاتا نا، میں سارے یوٹیوب چینلز پر ہوتا، سارے مرکزی میڈیا میں ہوتا. میری تو وہ باتیں بھی اچھال دیتے ہیں جن باتوں کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا ہے، تربوز والی بات یا کوئی، وہ سارے اس پہ آ جائیں گے فوراً. لیکن جب اتنا بڑا کام ہو گیا کہ خطے میں پہلی جگر کی پیوند کاری ہوگی، مریض بھی ملتان کا ساؤتھ کا، ڈاکٹر فزیشین بھی ملتان کا ساؤتھ کا لیور ٹرانسپلانٹ کا، سرجن کے روڈ پکا کا، جو سرجن یہ 2 ہیں دوسرے ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر عامر وہ بہاولپور کے، بندے سارے ساؤتھ کے، مریض بھی ساؤتھ کے. تو جب اتنا بڑا کام ہو گیا تو مجھے اس بات کا یہ اچھا یہ ایکسپیکٹڈ بات ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی یہ ہو کہ جناب ان سے، نہ ہی کوئی ہمیں ان سے اپریسیشن چاہیے، مگر ایکنالجمنٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ایکنالج ان کو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس خطے سے ووٹ لینے. جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں یہاں کی جو پرومیننٹ فگرز ہیں، کون ہے؟ شیخ سلمان ہے، گیلانی فیملی ہے، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، عامر ڈوگر ہے، جہانگیر ترین کا تو یہ حلقہ ہے لودھرا. ٹھیک ہے، ایکنالجمنٹ ان لوگوں کو کرنی چاہیے کہ یہ تخت لاہور کو بتائیں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا. اگر اس سٹیج پہ یہ عفان کیسر کو اون کرتے ہیں نہیں کرتے، ظاہر ہے ہمیں سارا دن گیلانی بھائی موسیٰ وغیرہ تو مجھے فون بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار، ڈوگر صاحب کو تو ان کے اکثر فون جاتے ہیں کہ فلانے مریض کا ٹرانسپلانٹ میں ہیلپ کر دیں. تو اگر گمبٹ کے لیے فون جا سکتا ہے تو اپنے علاقے کو اون کریں، ایز اے بھائی کہہ رہا ہوں. اگر یہ نہیں کرتے تو اگر یہ اچیومنٹ یہ نہیں دکھائیں گے تو کل کو جو اپر ہے وہ ہمیشہ آپ کو ویسے ہی سمجھتا آتا ہے جو آپ گوڈے گٹوں میں بیٹھتے ہیں. ان کا امیج آپ کے لیے وہی ہے جو آپ کا امیج انٹیریئر سندھ کے لیے سائیں وڈیرا، وہ بھی آپ کو یہی سمجھتے ہیں. یہاں کی محرومیاں اتنی بڑی اگر اس کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی تو پھر کیسے ختم ہوں گی؟ یہاں محرومیاں نہیں ہیں، یہاں کی محرومیوں کی وجہ ہماری ذہنی غلامی ہے. ہم لوگ جو ساؤتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو اون نہیں کرتے. یہ اگر دیکھیں میں اس خطے میرے لیے آپ یہ سمجھے ٹکٹ میں نے لی ہوئی ہے، طیارہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، میرے جو بچے ہیں وہ لاہور شفٹ ہو چکے ہیں، میرا بیٹا 1 سال کا ہے، وہ لاہوری کہلائے گا. بالکل ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ساؤتھ سے تھا نہیں تھا، انہوں نے واپس نہیں آنا. میری بیگم پہلے ہی اسلام آباد سے ہے، تو مجھے اب فرق نہیں پڑنا. میرا طیارہ رن وے پہ کھڑا ہے، ٹکٹ میرے پاس ہے، انجن اس کا سٹارٹ ہے. میں چاہوں میں ابھی سلام پھیروں اور میں دوبارہ ملتان کی، ساؤتھ کی، لودھرا کی، ادھر کی شکل ہی نہ دیکھوں. میں نے جو کرنا تھا کر لیا. 92 کا ورلڈ کپ جیتنا تھا، جیت لیا. آپ نے اپنا مشن پورا کر چکے، میں نے کر لیا. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا ہے یہاں کا میڈیا، چاہے لیور ٹرانسپلانٹ کو لے کے یا کچھ بھی، اور منفیت سے دور ہوتا ہے، یہ ہم آج بھی اسی کلچر پہ چل رہے ہیں. سوری ٹو سے آپ صحافی ہیں جو چھوٹے چھوٹے اخباروں میں رات کو شام کو یہ پلہ لے کے